اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل کتاب شریف معراج السعادہ ملا احمد نراقی کا یہ نہایتی گراں بہا گراں قدر اثر اور نہایتی گراں قدر کتاب ان طالبان سلوک اللہ کے لیے اخلاقی نصیحت ہے جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں اور اپنے وجود میں فضائل اخلاقی کو شامل کر کے خود کو آراستہ کر کے خود کو زینت دے کر اللہ کی بارگاہ میں ایسی حالت میں داخل ہونا چاہتے ہیں کہ ان کے دامن میں کوئی اخلاقی رذیلت موجود نہ ہو۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پس وہ افراد جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو فضائل سے تہذیب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فضائل سے آراستہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو زینت دے رہے ہیں اور رذائل سے خود کو محفوظ رکھ رہے ہیں، یعنی در حقیقت خود کو اخلاقیات سے مزین کر رہے ہیں، اخلاقیات کی رعایت کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے طالبان تہذیب اخلاق کو کن امور کی رعایت کرنا ہے؟ تو بیان ہوا کہ انسان کو اوصاف رذیلہ سے خود کو پاک کرنا ہے، بری عادات سے خود کو پاک کرنا ہے۔ اوصاف رذیلہ یعنی بری عادات، اور اوصاف حمیدہ جب استعمال کریں تو یعنی اچھی عادات۔ تو انسان نے بری عادات سے خود کو پاکیزہ کرنا ہے اور صفات حمیدہ سے خود کو مزین کرنا ہے۔ تو ایسا طالب علم اور ایسا طالب اخلاق جو خود کو فضائل سے زینت دینا چاہتا ہے، خود کو رذائل سے پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، اسے کن امور کی رعایت کرنا ہے؟ یہ نہایت ہی اہم موضوع تھا جس پہ یہ باب کا آغاز ہوا۔ ملا احمد نراقی 5 نقاط کو بیان کر رہے ہیں فضائل سے خود کو زینت دینے کے لیے اور رذائل سے خود کو پاکیزہ کرنے کے لیے۔ 5 نقاط ہیں جن میں سے 4 نقاط ہم نے کل کی گفتگو میں بیان کیے، اور آج 5واں نقطہ بیان کرنے سے پہلے ان 4 نقاط کو بطور خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلیں کہ پہلا نقطہ یہ تھا کہ انسان ابرار کی صحبت اختیار کرے، یعنی انسان جس سے دوستی اختیار کر رہا ہے، جس کے ساتھ انسان کی نشست و برخاست ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو نیک افراد کے ساتھ انسان دوستی اختیار کرے۔ وہ افراد جو آل محمد کی محبت رکھتے ہیں، وہ افراد جو آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر عمل کرتے ہیں، ایسے افراد کی دوستی اور ایسے افراد کا ساتھ انسان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو برے افراد سے خود کو نجات دینا ہے، ان سے انسان نے خود کو دوری رکھنا ہے۔ صرف برے افراد سے خود کو دوری نہیں رکھنا ہے، بلکہ ان برے افراد کی جو گفتگو ہے، جو باتیں ہیں، جو قصے کہانیاں ہیں، انسان ان سے بھی خود کو محفوظ رکھے، چونکہ وہ بھی انسان کی جو خلقیات ہیں ان پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ لہٰذا یہ پہلا نقطہ ہو گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ انسان کن لوگوں کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ معاشرت کر رہا ہے، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی پہلے نمبر پر دوستی بیان کی کہ انسان کے ساتھ
اچھے افراد کے ساتھ، نیک افراد کے ساتھ، ابرار کے ساتھ انسان کی دوستی ہونی چاہیے، اور اشرار سے انسان کا قطع تعلق ہونا چاہیے، انسان ان سے جو ہے وہ تعلقات استوار نہ کرے۔ یہ ایک مورد۔ پھر انسان جو معاشرے میں ایک دوسرے سے ملتا ہے، عام لوگوں سے جن سے انسان کی دوستی نہیں ہے لیکن ملاقات کرتا ہے، تو انسان ایسے لوگوں سے معاشرت کرے کہ جو افراد نیک ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اور کل یہ مطلب تفصیل سے بیان ہوا کہ انسان اگر نیک افراد کے ساتھ دوستی کرتا ہے، نیک افراد کے ساتھ معاشرت کرتا ہے، تو اس معاشرت کے نتیجے میں اس انسان کی اخلاقیات میں نمایاں تبدیلی ہوگی۔ چونکہ کل بیان ہو چکا کہ انسان کی جو طبیعت ہے اس میں چور ہے، اور انسان دوسروں کی عادات کو فوراً چوری کر لیتا ہے، یعنی کاپی کر لیتا ہے۔ وہ چور کا لفظ اگر کہیں کہ زیادہ اچھا نہیں ہے، چونکہ مصنف نے استعمال کیا، اس وجہ سے ہم بھی اسے استعمال کر رہے تھے۔ آپ کہیں انسان کاپی کر لیتا ہے، دوسرے افراد کی عادات کو بہت جلدی کاپی کر لیتا ہے اور اپنے وجود میں ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان برے افراد کی محفلیں اختیار کرے گا، برے افراد سے دوستی کرے گا، ان کے قصے کہانیاں سنے گا، ان سے تعلقات استوار کرے گا، تو اس کے نتیجے میں انسان بہت جلد ان کی عادات کو اپنائے گا۔ لیکن اگر ان کی اچھی عادات انسان کسی اچھے آدمی کے ساتھ نشست و برخاست کرے، اچھی عادات کو اپنانا چاہے، تو اس کو انسان کے وجود میں داخل ہوتے ہوئے ایک اچھا خاصا ٹائم لگے گا۔ لہٰذا بری عادات کو اپنانا سرعت رکھتا ہے اور اچھی عادات کو اپنانے میں کندی ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک انسان جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک مقام تک پہنچتا ہے، اور پھر وہاں جا کر یہ برے افراد کے ساتھ دوستی کرتا ہے یا برے افراد کی محفل میں بیٹھتا ہے، تو اس بلندی کے مقام سے ایسے نزول کرے گا جیسے پہاڑ سے انسان نیچے زمین کی طرف جو ہے وہ گرتا ہے اور زمین پر گر کے پاش پاش ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان اگر کچھ لمحات کے لیے بھی اشرار کی نشست و برخاست میں اور محفل میں داخل ہو جائے، تو ان کی خلقیات انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو اپنا بہت ہی خیال رکھنا ہے۔ دوسرے مرحلے میں بیان کیا کہ مسلسل ایک نیک کام کرنے سے اس کے آثار انسان کے وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور انسان ان عادات کو جو عادات حسنہ ہیں بہت جلد اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر بتاتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اپنے اعمال کی طرف متوجہ رہے، اور ہر کام کو انجام دینے سے پہلے انسان کو تأمل کرنا چاہیے، غور و خوض کرنا چاہیے، اچھی طرح سے سوچ بچار کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پہلے سوچو پھر بولو، یعنی پہلے تولو پھر بولو۔ یعنی انسان جب گفتگو کرتا ہے تو اپنے کلام میں، اپنی گفتگو میں، اپنے کلمات میں ہر چیز کو اچھی طرح سے ناپ تول کر لیتا ہے، اس کا اندازہ کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کلام کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان بغیر سنجیدہ اور بغیر نپے تلے انسان گفتگو کرے گا، تو یقینی بات ہے کہ اس کی گفتگو کے اندر جو ہے وہ خامیاں موجود ہوں گی۔ لہٰذا انسان اگر اپنے اعمال کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اپنے اعمال کے بارے میں غور و خوض کرتا ہے، تو ہر وہ کام جو اخلاقیات میں خلاف اخلاق ہے، انسان اس کام سے خود کو دوری کرے گا، خود کو محفوظ رکھے گا۔ تو اس کے نتیجے میں انسان کے وجود سے صفات حسنہ، صفات حمیدہ جو ہیں وہ جاری ہوں گی، اور انسان ان صفات سے خود کو آراستہ کرے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر انسان سے کوئی برا کام انجام پاتا ہے تو انسان اپنے لیے تعذیب مقرر کرے۔ مثلا انسان کہتا ہے کہ بھی اگر کل میں جھوٹ بولوں گا تو میں اگلے دن ایک روزہ رکھوں گا، جھوٹ بولوں گا تو میں بالفرض 1000 روپیہ کفارہ دوں گا۔ تو انسان اس عہد پر جو اس نے اپنے آپ کے ساتھ باندھا ہے، اس کا خیال رکھے، مراقبت کرے کہ اس کے وجود سے کوئی جھوٹ سرزد نہ ہو، اس کے وجود سے کوئی ایسا خلاف اخلاق کام سرزد نہ ہو کہ جس کی اس کو مواخذے میں اپنے نفس کو تعذیب کرنا ہے، چاہے وہ روزے کی صورت میں ہے، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ خود کی مذمت کی صورت میں ہے۔ لہٰذا وہ انسان اپنے وجود کو ایسے خلقیات اور عادات سے خود کو آراستہ کرنے کی کوشش کرے جو ابتدا میں انسان کے لیے دشوار ہیں۔ چونکہ عادات انسان جب شروع میں آغاز کرتا ہے تو ان عادات کو اپنانا انسان کے لیے دشوار ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے،
اور پھر اس سختی کے ساتھ ساتھ انسان جب آہستہ آہستہ ایک راستے پر چل جاتا ہے اور مسلسل انسان عمل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے وجود میں وہ خلقیات جو ہیں وہ پختہ ہو جاتی ہیں، مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اور چوتھی چیز جسے وہ کل بیان کر رہے تھے مصنف محترم، وہ یہ تھا کہ وہ اسباب جو انسان کی وجود میں اس کی قوت شہوت کو یا قوت غضب کو محرک کرتی ہیں، بیدار کرتی ہیں، ایسی چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ مثلا انسان ایسی خوراک استعمال کرتا ہے کہ جو خوراک اس کی خواہشات کو ابھارتی ہیں، یا ایسی خوراک استعمال کرتا ہے کہ جو اس کے جو غضب کی قوت ہے اس کو تحریک کرتی ہیں، ابھارتی ہیں، یا حتیٰ ایسے افراد سے ملنا، ایسے لوگوں سے گفتگو کرنا، ایسے منظر کو دیکھنا، ایسے مقامات پر جانا، ایسی جگہوں پر جانا کہ جو ان قوتوں کو تحریک کریں، ابھاریں، یہ انسان کے لیے خطرناک ہے۔ اور بالخصوص ایسے تصورات و خیالات، یعنی پہلے انسان کسی ایسی جگہ پر گیا تھا، اب انسان کے ذہن میں اس کا خیال آ رہا ہے، اب اس جگہ پہ نہیں گیا ہے، اس کی تصویر، اس کی فلم جو انسان کے ذہن نے ذخیرہ کر رکھی ہے، وہ انسان کے ذہن میں بار بار اس کو ریپلے کرتا ہے، بار بار اس کو چلاتا ہے تاکہ انسان اس منظر کی طرف متوجہ ہو، اور وہ باعث بنتا ہے کہ انسان کی یہ قوتیں شعلہ ور ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان آغاز ہی میں ان اسباب سے خود کو نجات دے جو اس کی ان قوتوں کو تحریک کرتے ہیں، شعلہ ور کرتے ہیں، ابھارتے ہیں۔ پس یہ وہ 4 امور جو کل بیان ہوئے کہ انسان کو ان 4 امور کی رعایت کرنا ہے۔ 5واں مسئلہ جسے وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور آج کے درس سے اس کا تعلق ہے، فرماتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کا دھوکہ ہرگز نہ کھائے، یعنی اپنے اعمال کو، اپنے رفتار کو، اپنی گفتار کو وہ نہ کہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، چونکہ انسان بسا اوقات ایک درست کام انجام دے رہا ہوتا ہے، اور اس درست کام کے انجام دینے کے بعد انسان جب اس کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ میرا کام درست ہے، اور پھر اس پر انسان جب خوشحال ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان میں عجب و غرور ایجاد ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ فعل جو پہلے اس کے لیے فضیلت تھا، اب اس کے اس اعمال، اس کردار، اس رفتار کی بدولت وہ رذیلت بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے میں انسان کو اپنے افعال، اپنے اعمال، اپنی باتیں جو وہ انجام دے رہا ہے ان کو صحیح نہ سمجھے، بلکہ انسان کو اپنے نفس کے اوپر ہمیشہ بدبین ہونا چاہیے، سوء ظن رکھنا چاہیے، بدگمانی کرنی چاہیے، اور اسے جو ہے وہ ہمیشہ قصوروار ٹھہراتے ہوئے انسان کو ہمیشہ تعالی کی طرف جد و جہد کرنا ہے، بہتری کی طرف جد و جہد کرنا ہے۔ انسان کو یہ کوشش کرنا ہے کہ انسان اچھے راستے کی طرف جو ہے وہ خود کو پختہ و مضبوط کرے۔ لہٰذا انسان میں جب کوئی عیب اسے معلوم ہوتا ہے تو اس عیب کو زائل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ یہ میرے اندر عیب موجود ہے، مجھے اس کو اپنے وجود سے ختم کرنا ہے۔ لیکن اگر آغاز ہی میں انسان یہ فیصلہ کر لے کہ میرے تو سارے کام ٹھیک ہیں، میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، بہت ہی بافضیلت انسان ہوں، تو جب انسان ایسی چیز کی طرف اس کی سوچ چلی جاتی ہے کہ میری ساری چیزیں بافضیلت ہیں، تو اگر کوئی عیب بھی انسان کو دکھائی دیتا ہے تو انسان اس عیب کو بھی فضیلت کے کھاتے میں شمار کرنا شروع کر دیتا ہے، چونکہ اس کے اندر وہ پاور اور وہ تشخیص ختم ہو جاتی ہے کہ جو اس رذیلت کو اس کے سامنے نمایاں کر کے پیش کرے۔ لہٰذا ہر وقت اپنے اوصاف اور اپنے حالات کا انسان کو نگران ہونا ہے، اس کے بارے میں غور و خوض کرنا ہے، فکر مند ہونا ہے، اور اس کے بارے میں اپنی اصلاح کی کوشش کرنا ہے۔ یعنی پہلے مرحلے میں جو بیان کر دیا کہ انسان بغیر تأمل کے، بغیر غور و خوض کے کسی کام کو بھی انجام نہ دے، تو یہ انسان کا پہلا مرحلہ ہے کہ انسان جو کام بھی کر رہا ہے اس میں تأمل، غور، سوچ، یہ سب عناصر شامل ہونے چاہیے تاکہ انسان دیکھ بھال کر جو ہے وہ کوئی کام کو انجام دے، اور اس کے بغیر تأمل کے وہ کسی کام کو انجام نہ دے۔ لیکن جو پھر افعال انجام دیے ہیں ان افعال میں دوبارہ تجدید نظر کرے، دوبارہ غور و خوض کرے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کے جتنے بھی افعال و اعمال ہیں ان میں کوئی عیب تو موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے عیوب سے انسان کو کسی بھی لمحہ غافل ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ اپنے عیب کو مسلسل انسان کو اپنے وجود کے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ اب یہاں نہایت اہم سوال ہوتا ہے کہ انسان اپنے عیب کو کیسے تلاش کرے۔ میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں، اپنے وجود میں یا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہوں، اور بار بار تفحص کرنے کے نتیجے میں، جستجو کرنے کے نتیجے میں مجھے کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے کہ مجھے اندر جو برائی موجود ہے وہ نکھر کر سامنے آئے اور میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں کہ یہ برائی میرے وجود میں موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر وقت انسان کو پہلے مرحلے میں اپنی نگرانی کرنی ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، اپنا پہرا دینا ہے، اپنی چوکیداری کرنا ہے۔ یہ ہر وقت جب انسان اس کام کو انجام دیتا ہے تو پھر اس انسان کو جو سعادت کی راہ پر سفر کر رہا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا ہے، ایسے انسان کو اپنے عیب تلاش کرنے کے لیے دوست تلاش کرنا ہے، یعنی اچھا دوست کہ جس کی خصوصیات وہ مسجد میں ہم نے بیان کر دیں، وہ درس جنہوں نے نہیں سنا وہ سن سکتے ہیں کہ تفصیلی گفتگو کی کہ انسان کو کیسے دوست اپنانے چاہیے اور ان دوستوں کا انسان کی زندگی پر کیا پازیٹیو اثر ہے اور کیا نیگیٹو اثر مرتب ہوگا۔ یہ بات تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب جب انسان کے دوست کی اہمیت واضح ہو گئی تو انسان اپنے عیب کو تلاش کرنے کے لیے پہلے دوست تلاش کرے، ایسا دوست کہ جو ان خصوصیات کا حامل ہو جو وہاں اس درس میں ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں، کہ انسان ایسے فرد کو دوست بنائے کہ جسے دیکھ کر انسان کو اللہ کی یاد آ جائے، جسے دیکھ کر انسان کے وجود میں اہل بیت کی محبت کی شمع شعلہ ور ہو جائے، ایسے انسان کو دوست بنایا جائے۔ اب جب دوست مقرر کر دیا تو انسان اپنے دوست پر یہ لازم قرار دیتا ہے کہ بھئی تم نے میری زندگی کا اچھی طرح سے مطالعہ کرنا ہے، اور اس مطالعے کے بعد تم نے مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ اگر کہیں میری زندگی میں تمہیں کوئی عیب دکھائی دیتا ہے تو تم نے اس عیب کو میرے سامنے پیش کرنا ہے، بیان کرنا ہے۔ تم نے مجھے کہنا ہے کہ آپ میں یہ عیب پایا جاتا ہے، چونکہ اگر ایک اچھا دوست انسان انتخاب کرتا ہے تو اس اچھے دوست کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ انسان کے عیب اس کے سامنے بیان کرے۔ کیوں؟ چونکہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، اور انسان جب آئینے میں خود کو مشاہدہ کرتا ہے تو انسان کو اپنے عیب بخوبی طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ لہٰذا انسان جب اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھتا ہے اور کوئی عیب انسان کو دکھائی دیتا ہے تو پھر انسان اس وقت افسردہ نہ ہو، ناراض نہ ہو، انسان افسوس نہ کھائے، حسرت نہ کھائے، بلکہ انسان نہایت ہی خوشحال ہو کہ مجھے اس آئینے میں اپنا عیب دکھائی دیا ہے، لہٰذا اس عیب کو دیکھ کر خوش بھی ہو اور اس عیب کی اصلاح کی انسان کیا کرے؟ کوشش کرے، اسے رفع کرنے کی، اپنے وجود سے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا انسان اپنے دوست کو یہ یقین دلائے کہ اگر آپ نے میرے سامنے میرے ان پوشیدہ عیب کو بیان کر دیا تو یہ آپ کا میری طرف بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا تحفہ ہے جو آپ اس دنیا میں مجھے دے سکتے ہیں، اس سے بڑا اور کوئی تحفہ آپ مجھے نہیں دے سکتے۔ لہٰذا انسان ایسے جو ہے وہ قیمتی دوستوں کو تلاش کرے، اور پھر وہ قیمتی دوست جب عیب نشاندہی کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو انسان اس پر خوشحال ہو، ان کا شکریہ ادا کرے اور اسے اپنی خوش قسمتی تصور کرے کہ مجھے ایک اچھا دوست ملا ہے جو میرے عیب میرے سامنے بیان کرتا ہے۔ وگرنہ آج کل کے معاشرے میں بطور معمول جو دوست انسان کے نصیب میں آتے ہیں وہ اکثر خوشامدی ہوتے ہیں، وہ اکثر انسان کی جی حضوری کرتے ہیں، اکثر انسان کے وجود میں جو باطل نشاندہیاں موجود ہیں، جو آثار موجود ہیں، ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کی ایک دنیاوی غرض ہے اس دوستی سے، اور وہ اس دنیاوی غرض کی خاطر جو ہے وہ آپ کے عیوب آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے، چونکہ اگر عیب بیان کر دیا تو انہیں اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ آپ عیب کو سننے کے بعد خوفزدہ ہو جائیں گے، دوری اختیار کریں گے، اپنی اہانت محسوس کریں گے، اور یہ دوستی کا جو تعلق ہے وہ منقطع ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے آپ کے عیب آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے۔ اور پھر بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے
کہ وہ چیز جو آپ کے اندر عیب ہے اسے وہ ایک اچھے انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عیب ہے، وہ کہیں گے تو بہت اچھی جو ہے وہ کوالٹی ہے، یہ تو کسی میں نہیں موجود. مثلا ایک انسان چور ہے، بہت مہارت کے ساتھ چوری کرتا ہے، تو دوست کہے گا واہ اس سے اچھی چوری میں نے آج تک اتنا صاف ہاتھ کسی کا نہیں دیکھا ہے، بہت اچھا صاف ہاتھ آپ مارتے ہیں. تو یہ درواقع انسان اس چوری کو ایک اچھے انداز میں اس کے سامنے پیش کر رہا ہے تاکہ یہ عیب اس کے لیے شمار نہ ہو، کوئی برائی شمار نہ ہو. یا مثلا انسان جھوٹ بولتا ہے، بہت مہارت سے آپ نے جھوٹ بولا، اتنی مہارت سے کہ اگلے کو یقین ہی نہیں ہوا کہ آپ واقعی جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی آپ سچ بول رہے ہیں. تو یہ آپ میں بہت بڑا ہنر ہے، بہت اچھی آپ کی ایک جو ہے وہ کارکردگی ہے، تو اس کو مزید آپ ترقی دیں، یہ تو کسی میں ہی حوصلہ نہیں ہے. تو اس طرح سے اس کو جو ہے نا دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا. یہ انسان فراڈ کرتا ہے تو کہ ایسا فراڈ تو آج کل کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، آپ نے کیسے کسی کے بینک سے پیسے نکال دیے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلا ہے. تو ایسی باتوں سے اس کو جو ہے نا وہ، یا بس اوقات دیکھیں ناجائز کام، حرام کام، یار یہ لڑکی سے دوستی بنانا آپ سے کوئی سیکھے، ایسی دوستی بناتے ہو کہ جس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، یعنی اس کا آپ جو ہے اس کے دماغ کو آپ اس سے کھیل رہے ہیں، خود اس کو بھی پتہ نہیں ہے، آپ کو بھی جو ہے نا وہ اتنی مہارت اس میں حاصل ہے. یہ تو واقعی ایک بہت فنکاری ہے. تو یہ انسان در واقع ان عیب کو ایک اچھے انداز میں پیش کر رہا ہے اس کا دوست، لیکن اس کے تمام عیوب کو ایک خوبصورت انداز میں اس کے سامنے پیش کر رہا ہے. بس ایسا انسان اچھا دوست نہیں ہو سکتا. یا بس اوقات انسان میں ایک اچھی عادت ہے لیکن وہ اس اچھی عادت کو عیب بنا کے اس کے سامنے بیان کرتا ہے. یہ تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے تو کیسے تم جاؤ گے دفتر میں کام کرنے کے لیے، ملازمت کرنے کے لیے، تمہیں تو کوئی آفس لے گا ہی نہیں. یعنی ایک اس کے اندر عیب ہے، اس کو اچھی چیز ہے اس کو عیب بنا کے اس کے سامنے جو ہے نا وہ پیش کرے گا. مثلا اگر وہ کہتا ہے کہ میں لغو کام نہیں کرتا ہوں، لغویات کو پسند نہیں کرتا ہوں، یہ آپ نے کیا کام شروع کر دیا. آج کل آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے وہاں آپ کو ایسی باتیں سننا پڑیں گی. اگر آپ یہ نہیں سنیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نہ یونیورسٹی جا سکتے ہیں، نہ کالج جا سکتے ہیں، نہ آپ کسی ادارے میں کام کر سکتے ہیں. چونکہ یہ تو نارمل روٹین کی لائف ہے، آپ بالکل کٹ آف ہو جائیں گے. آپ کو اتنا سختی نہیں کرنی چاہیے اور ان چیزوں پہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے. بس انسان کے عیب کو وہ حسن بنا کر پیش کرتا ہے، اور جو انسان کا جو حسن ہے اس کو عیب بنا کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ درواقع ایسے افراد ہیں جو انسان کی دوستی کے لائق نہیں ہیں. ان سے انسان کو جو ہے وہ دوری اختیار کرنی چاہیے، اور ان سے اچھا انسان کا وہ دشمن ہے جو انسان کے سامنے اس کے عیب جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے. یعنی وہ جب آپ اس کے سامنے جائیں گے تو وہ آپ کی زندگی کا تمام جو اتار چڑھاؤ ہے، فراز نشیب ہے، آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے گا کہ میرے سامنے آپ مقدس بنتے ہو، آپ میں تو یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے. وہ در واقع اپنی دشمنی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن وہ اس دشمنی کے اظہار میں آپ کے تمام عیب آپ کے سامنے وہ بیان کر دے گا جو آپ کا دوست آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا. تو بس اسے آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ میرا دشمن ہے، لیکن یہ اس نے وہ کام کر دیا ہے جو میرا بہت اچھا رفیق صمیمی دوست بھی وہ یہ کام نہیں کر سکا. لہٰذا انسان عقل مند ایسے دشمن کو جو اس کے عیب اس کے سامنے دکھاتا ہے، ایسے دشمن کا بھی شکر گزار ہوتا ہے کہ تمہارا احسان ہے. اور پھر انسان اس کے علاج کے لیے کوشش کرتا ہے، اس عیب کو اپنے وجود سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا وہ شاعر ہے یا مقولہ ہے فارسی کا کہ پوچھتا ہے بھئی ادب از کی آموختی از بی ادبان، تم نے ادب کو کہاں سے سیکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے تو بے ادب لوگوں سے ادب کو سیکھا ہے. اچھا کیسے؟ وہ جو اپنی زندگی میں کرتے تھے اور وہ بے ادبی ہوتی تھی، میں اس کو اپنی زندگی سے نفی کر دیتا تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. کیوں؟ چونکہ یہ بے ادبی ہے، فلاں بے ادب انسان یہ کام کرتا ہے، میں نے نہیں کرنا. لہٰذا میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بے ادبی کے کاموں کو اپنے وجود سے نفی کر کے آج میں با ادب ہو چکا ہوں، با اخلاق ہو چکا ہوں. تو اسی طرح سے یہ مصنف فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ انسان دوسروں کے افعال پر اچھی طرح سے نظر ڈالے. وہ جو کام ان کے وجود میں برا ہے اس کو اپنے وجود سے نفی کرے، اور وہ کام جو ان کے نفس میں اچھی چیز ہے، اچھی عادت ہے، اس اچھی عادت کو انسان اپنے وجود میں کاپی پیسٹ کرنے کی کوشش کرے. اب جب انسان نے ایسا کر لیا تو اب انسان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے یہ توفیق عطا کی ہے کہ وہ افعال پر غور و خوض کر رہا ہے، برائی کو اپنے وجود سے دفع کر رہا ہے، کما کر رہا ہے، اور اللہ کی توفیق اور عنایت سے اس برائی کا اپنے وجود سے خاتمہ کر رہا ہے.
اور اس برائی کو خاتمہ کرنے کے بعد انسان اچھائی کو اپنے وجود میں جو ہے وہ داخل کر رہا ہے، لہٰذا اللہ کا شکر انجام دینا چاہیے اس بات پر۔ اور اگر انسان کے وجود سے کوئی برا کام سرزد ہوتا ہے تو انسان اپنے نفس کو ملامت کرے، اپنے نفس کو برا بھلا کہے، اور انسان اس کو سزا دے کہ بھی تم نے فلاں برائی کی ہے، کل سے تم نے روزہ رکھنا ہے، یہ روزہ رکھے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس عتاب کے بعد، اس توبہ کے بعد ایسا نفس اللہ کی بارگاہ سے عنایت ربانیہ کو حاصل کرنے ہیں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ اس پر اپنی رحمت کے، اپنی عنایت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ لہٰذا یہ خلاصہ گفتگو تھا، وہ 4 شرائط جو کل میں نے بیان کی، اور 5ویں شرط جو آج آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اب آگے بنتی ہے تیسری فصل کہ جس میں اخلاق رذیلہ کے معالجے کا قاعدہ کلیہ اور کلی قانون بیان کر رہے ہیں۔ اس فصل کو انشاءاللہ ہم کل سے آغاز کریں گے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں، خداوندہ ہماری اس گفتگو کو عبادت کا درجہ دے۔ خداوندہ جو ہمارے وجود میں عیب ہیں، ہمیں ان عیب کو پہچان کر اپنے وجود سے برطرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے وجود میں اچھی عادات اور اچھی خلقیات موجود ہیں، انہیں پائیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوندہ اس گھر میں اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے۔ آفات و بلیات سے اس گھر کو، اس اہل خانہ کو محفوظ فرمائے۔ حاضرین جم، سامعین جو مشاہدہ کر رہے ہیں یا غائبین جو کل پرسوں دیکھیں گے، خداوند متعال ان کی زندگیوں میں بھی اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے۔ آفات و بلیات سے ان کی حفاظت فرمائے۔ جو مومنین ہم سب کو اپنی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، خداوند متعال ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے حاضرین جم کے، غائبین کے، دیکھنے والوں کے، خداوند متعال ان مرحومین کو جوار رحمت و مغفرت میں حضرات اہل بیت کی بارگاہ میں رفعت مکانی عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔